آف ویو ہے؟ دیکھیے جی، میں بہت حد تک اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ایگری کرتی ہوں. یہ ایک مس ایڈونچر ہے جو کہ ہوا ہے، لیکن یہاں پہ ہم چیزوں کو بہت ایک چھوٹے کینوس پہ دیکھ رہے ہیں. دا کینوس از مچ بگر دین دیٹ. آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو کہ اکنامکلی اتنا اسٹیبل نہیں ہے، لیکن وہ مسلم دنیا کی بیک بون ہے. یہاں پہ متعدد دفعہ ایسی کوشش کی گئی ہے کہ یہاں پہ انارکی ہو، اور وہی پیٹرن جو کہ اور ملکوں میں اپلائی کیا گیا ہے وہ یہاں پہ بھی اپلائی کیا جائے. ہم اس کو جیسے ایویلویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ اس کا تعلق صرف ہماری انٹرنل پالیٹکس سے ہے، اور اس کے ریفرنس میں ہی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اٹس مچ بگر دین دیٹ. اور اس کو زیادہ پرویکٹیولی، زیادہ ویجیلنٹلی ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا. انڈر دا کارپٹ ڈالنے سے اس کا معاملہ سالو نہیں ہوگا. یہ چیز آپ کے ایک ایسے ایموشن کو کیٹر کرتی ہے، یہ پارٹی جو کہ بیسکلی ہمارے خون کا حصہ ہے، اور ہم اس کو آپ کی ایجوکیشن لیول، آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف دا کانسیپٹ، آپ کی اپروچ ٹورڈز دا کانسیپٹ، ہم وہ چیز ایوالو نہیں کر سکے اوور ٹائم. سیڈلی ان جذبات کو کسی بھی ڈائریکشن میں مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ، یا ہم 1 منٹ میں 2 منٹ میں اس چیز کو انالائز نہیں کر سکتے. جہاں سے یہ لوگ سٹارٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ اس چیز کو انڈر دا کارپٹ پش ان کر دے گی، اور وہاں سے جیسے ابھی طالبان ان کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ آنا چاہ رہے ہیں، اور ایسی باڈیز جو کہ ہمارے جس کو ہم نے آلریڈی انڈر دا کارپٹ کیا ہوا ہے، if they integrate it will be anarchy in the country. تو وہ ہم نہیں چاہتے، اور اس ڈائریکشن میں گورنمنٹ کو نہیں جانا چاہیے. ایک اور بات ہم نے یہاں کی ہے کہ شاید ہماری اسٹیٹ اس چیز کو پرووک کر رہی ہے. دیکھیے جی، یہ بات تو آؤٹ آف دا کوشچن ہے کہ ہم گورننس سے، اپنے لائف سٹائل سے، اپنی لائف سے ریلیجن کو علیحدہ کر سکے. یہ ایک چیز ہے جو کہ ہمارا انٹیگرل حصہ ہے ہماری زندگی کا. چاہے کوئی کتنا بھی لبرل ہو جائے، کتنا بھی کنزرویٹو ہو جائے، لیکن ریلیجن از این انٹیگرل پارٹ آف آر لائف، وہ ہمیشہ رہے گا. اسی طریقے سے جو آپ کی ایک اٹیچمنٹ اور ایک محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی ہمیشہ رہے گی، اینڈ اٹ گروز ود ٹائم. تو وہ خان صاحب کو اکاؤنٹیبل کرنا، کیونکہ وہ اس چیز کو پروجیکٹ کرتے ہیں یا دوبارہ ری انفورس کرتے ہیں، تو وہ ایک بہت ہی براڈر پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھنا جانے والی بات ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. زنیرہ اور این بی سی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. زنیرہ میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں. این بی سی آپ پہلے فرمائیے گا، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، میں بالکل نہیں سمجھ پایا کہ آسماں کیا بتانا چاہ رہی ہیں ہم کو کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ بہت سمپل سا ہے کہ آپ نے جو فیکٹری لگائی تھی القاعدہ سے لے کر اب تک، زنیرہ نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، فیکٹری بند کر دیں. آپ اس فیکٹری کو ڈی انسٹال کر دیں، اس کا خاتمہ کر دیں. جنرل باجوہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے 40 سال پہلے غلطیاں کی ہیں، ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. جہاں تک تعلق اسلام کا ہے، جنرل صاحب ایک منٹ، جہاں تک تعلق اسلام کا ہے، اسلام کا جہاں تعلق ہے، وہاں ایک چھوٹی سی حدیث ہے کہ راستے میں پڑا ہوا پتھر ہٹا کر ایک طرف کر دینا تاکہ راستہ صاف ہو جائے، وہی دین ہے. یہ بھی ایک یہاں تو آپ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں یار. آپ اور پھر جو آج خلاف ہیں وہی کل حامی بھی تھے. تو بالکل صحیح بات ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آسما میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. جی جنرل صاحب ایک سیکنڈ. سلما، جی جی جی، اسی حکومت نے خادم حسین رضوی جو بانی تھا، جو ان کا سب سے بڑا لیڈر تھا، اس کو اریسٹ کیا، بند کر دیا، کئی مہینے بند رہا. صحیح. ایک پتہ تک نہیں ہلا، ایک پتھر تک نہیں کہیں چلا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹیکل کرنے کی بات تھی. قصہ تھا، سازش تھی، پیسہ لگا ہوا تھا اس پہ. اس کی چیزیں سامنے آئیں گی، آپ کو کھول کے بتائیں گے. یہ ایک حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ایک خاص ایفرٹ لانچ کی گئی. فنڈنگ ہو رہی ہے، اس وقت کیوں بات نہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ فنڈنگ تو انہوں نے اپنی ساری ڈیٹیل دی یا اس کو الیکشن کمیشن کو. اگر اس میں باہر کی فنڈنگ ہے تو الیکشن کمیشن پکڑے. فنڈنگ تو باہر کی سارے لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ان کا فیصلہ ہے کہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کے اس پر غور نہیں کیا. پکڑا کوئی ہلا نہیں، ٹاپ لیڈر کو پکڑا تو ہلا کوئی نہیں. بھی دیکھا جائے گا، لیکن ابھی تو شاید پابندی لگنے جا رہی ہے. زنیرہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کو کھلیں گی چیزیں، کچھ دن میں پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے، کچھ دن میں. سروردی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جی زنیرہ.
میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ڈبیٹ ریلیجس اور لبرلز کے بیچ میں نہیں ہے. پلیز کریکٹ دس رائٹ ناؤ اینڈ رائٹ ہیئر. اٹ از ناٹ اباؤٹ ہو از لبرل اینڈ ہو از ریلیجس. ریلیجن ہم سب کے دلوں میں بستا ہے. ہمیں یہ کسی کو سرٹیفکیٹ نہ لینا ہے نہ دینا ہے کہ کس کے دل میں زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ اس کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے دیٹ مسٹ بی اسٹاپڈ. ٹھیک ہے سروردی صاحب. وہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ کئی ماہ خاتم رضوی کو اریسٹ رکھا ہے. وہ معاہدہ بھی پڑھ لیں جو اس ملک کے وزراء نے خاتم رضوی کے ساتھ اس کے بعد کیا. کسی ملک کے وزراء ایسا معاہدہ کرتے ہیں؟ کسی حکومت کو ایسا معاہدہ کرنا زیب دیتا ہے؟ وہ وزیر آج ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے پابندی لگائی ہے جنہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں. جنہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں بھائی وہ مجرم ہیں ساتھ, انہوں نے دستخط کیے ہوئے اس معاہدے پہ. وہ کیسے کر سکتے ہیں ایسا معاہدہ؟ ٹھیک ہے وہ ایک علیحدہ قصہ ہے. دستخط بھی ہے, وہ علیحدہ قصہ ہے. دیکھیے دستخط بھی ہے. ایک سیکنڈ, نواز شریف کے وقت میں نواز شریف کو کس نے کہا تھا کہ جناب وہ آپ قادیانیوں والا بل چلا دیں؟ اس کو کسی نے ہم نے کہا تھا جا کے یہ کرو. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کتنا سیریس معاملہ ہے, یہ کس قدر سینسیٹیو ہے یہاں پہ. احمد کیا اس کو پتا نہیں تھا یہ کام کرنا نہیں چاہیے؟ پھر آپ کہتے ہیں اور پھر جب وہ جلوس لے کے چلا ہے لاہور سے تو شہباز شریف نے کہا کہ جناب جانا تو استعفیٰ مانگے جا کے اسلام آباد. کیوں نہیں روکا اس نے اس کو پنجاب میں مانگے؟ ٹھیک ہے جنرل صاحب, آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو آ گیا. تمام تجزیہ کاروں نے اپنی آراء کا اظہار کر دیا. اس کے ساتھ ہی مجھے سیگمنٹ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنا ہوگا. آسما ون لائنر ایڈ کیجیے. جی دیکھیں, ایک تو میرے بالکل بھی انٹینشن کسی بھی سوسائٹی کو, اپنی سوسائٹی کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کی نہیں تھی. وہ میں نے خالی ایک رینج بتایا تھا. اور آبویسلی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوں جو کسی کو سرٹیفکیٹ دے گا یا کسی کے اوپر کوئی میں کسی کو اکاؤنٹیبل کروں گی. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس چیز کو انڈورس نہیں کر رہی, مگر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس کا کینوس از مچ وائڈر. ہم اس کو صرف اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس بڑے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا. لیکن ہم ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں کسی بھی چیز کو ہم مائکرو اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنا ہوگا. ناظرین, یوسف گیلانی کی چیئرمین سینیٹ الیکشن کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے. دوران سماعت فاروق ایچ نائک نے دلائل میں یہ کہا کہ پریزائڈنگ آفیسر نے پارلیمان کی کارروائی ضابطے کے تحت نہیں چلائی. سنگل بینچ نے میرٹ پر دلائل نہیں سنے. عدالت نے دلائل سننے کے بعد